السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین کرام؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے ازبر یاد کر لیا ہوگا، خوب مشق کر لیا ہوگا۔ میں پھر ایک درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اب تک قرآن سیکھنے کے خواہش مند ہیں، اب تک نہیں سیکھ سکے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، مگر قرآن صحیح تصحیح کرانا چاہتے ہیں، یا قرآن اب تک پڑھنے نہیں آیا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مدرسہ نہیں جا سکتے اس عمر میں، مسجد مکتب جانا تھوڑا دشوار ہے، تو میں ان سے پھر ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں میرے چینل سے جڑ جائیں، گھر بیٹھے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ یہ اللہ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، گھر بیٹھے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ اتنا تو سیکھ لیں کہ جس سے آپ نماز کے اندر اپنی نماز کو صحیح مکمل کر سکیں، یعنی کہ کم سے کم سورہ فاتحہ، 10 سورتیں، یہ سب آپ کی صحیح یاد ہو جائے، یا آپ پہلے سے پڑھنا جانتے ہیں تو وہ تصحیح ہو جائے کہ صحیح ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے بھی قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ہم قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو ہے شوق پیدا ہو رہا ہے قرآن سیکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ۔ چلیے تو پھر ہم آگے تختی نمبر 20 کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے تختی نمبر 19 تک پڑھا تھا، اب ہم تختی نمبر 20 پڑھنے کو جا رہے ہیں۔ تشدید بعد حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گا تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اب ہم نے اس سے پہلے حروف مدہ کو پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو کیسے پڑھا جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جو برابر ہمیں نماز میں آتی ہے۔ یہ تو ہر نماز بغیر سورہ فاتحہ کے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، اور وہاں آپ کو دیکھیے مد کے بعد یہ تشدید آ رہا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ چلیے پھر ہم دیکھتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضال پہلے کیا کریں گے؟ ضال، ضال الف لام زبر ضال، اب بول دیں گے اوپر مد، اب اس کو تھوڑا کھینچ دیں گے، ضال، ایک لام یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا لام پڑھیں گے، جو تشدید ہے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے لام یا زر لی، والی، نون زبرنا، والین۔ آگے آیت والین۔ آیت کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ جب آیت کرنا ہو تو زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش پہ، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس روک سکتے ہیں۔ چلیے پھر سے ہم ایک مرتبہ ہجے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ غین یا زبر غی، را لام زر رل، غیر میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو، غیر المغضوب، بازر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، غیر المغضوب ع، لام یا زبر لی، غیر المغضوب علی، ہا میم زر ہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، غیر المغضوب علیہم و۔ دیکھیے یہاں پہ کیا پڑھا؟ آپ نے پڑھا ہوگا حروف شمسی قمری کا قاعدے میں کہ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی میں سے، حروف شمسی ہم نے پڑھا تھا شین آ گیا، حروف شمسی پڑھتے ہیں تا، سا، دال، دال، را، زا، سین، شین، حروف شمسی میں سے شین آ گیا، تو الف لام کو نہ پڑھ کے ڈائریکٹ جس حرف پر تشدید ہے ہم ڈائریکٹ اس کو ملا رہے ہیں۔ بیچ بیچ میں بتاتا رہتا ہوں، یاد دہانی کرتا رہتا ہوں۔ لام ضاد زبر لز، غیر المغضوب علیہم ولا، ضاد الف لام، دھیان رہے، ضاد الف لام زبر ضال، اوپر مد، ضال
غير المغضوب عليهم ولا الضالين لام یا زر لی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نون زبرنا غیر المغضوب عليهم ولا الضالين آگے آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح سے آپ کو پورا مشق کرنا ہے صحیح سے. جتنا مشق کریں گے اتنا آپ کے لیے ایزی رہے گا پڑھنا، اتنا آپ صحیح سے سمجھ کے پڑھیں گے. جتنا مشق کریں گے آپ کی زبان پر بھی وہ اتنا چڑھے گا. زبان پر اس کو دہرانا پڑھنا یا اس طرح کے جب آگے آئیں گے تو آپ کو پڑھنا بہت آسان رہے گا. چلیے آگے پڑھتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالٍ، جیسے ضالٍ تھا یہاں پہ ضال، یہاں پہ لام یا لی تھا، یہاں پہ لام دو زبر لن ہے، بس اتنا فرق ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى فَإِذَا جَاءَتِ الطامة الكبرى. دیکھیں یہاں پہ قوم میم بھی آ گیا، اور ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ میم اور نون پر تشدید ہو تو اس کو تھوڑا غنہ کریں گے. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. تو ہم ایک تو مد لازم بھی پڑھیں گے کہ مد کے بعد کیا آ رہا ہے، تشدید والا حرف آ رہا ہے. دوسری چیز ہمیں اس کو میم کو غنہ بھی کریں گے. تو فَإِذَا جَاءَ یہاں پہ مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے. جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. سیم نیچے آ رہا ہے، مگر نیچے چونکہ خا ہے تو یہاں گننا نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. دیکھو خطو میں نہیں پڑھا، کیوں پڑھا خطو؟ اب میں اس کو بتانے کے لیے تاکہ آپ کو جو پچھلا قاعدہ بتایا ہوں وہ بھی تھوڑی تھوڑی یاد ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخ، صاد الف خا زبر صاخ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخ اوپر مد. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخ خا زبر خا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ تاپشتو. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. دیکھیے آگے آیت ہے، اور ہم نے ایک وقفہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ جب گول تا پر آیت کرنی ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. تو یہ آگے آیت ہے، تب اس طرح کی تا ہو یا گول تا آپ کو یا اس طرح کی تا ہو، دیکھیے اس طرح کی ہو یا اس طرح کی تا ہو، یا ایک گول ایسا تا آتی ہے ایسا کر کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کہیں پہ ملتا ہے تو میں بتاتا ہوں. اس طرح کی تا ہو تو اس پہ جب آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ خ ہو جائے گا، تا جو ہے ہاں میں بدل گئی اور ہائے ساکینہ ہو گئی. جب ہائے ساکینہ ہے تو اس کو پہلے والے حرف سے ملا دیں گے. وَلَا تَحَا یہاں پہ وہ دیکھیے حَاظُّ لا وَلَا ضَالِّينَ صَاخَّةُ وَلِتَّحَاضُّونَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہاں پہ بھی رکنا ہے تو نون زیر نہیں ہے، مگر آخری حرف پر جزم دے دیں گے تو وہ آخری پہلے والے حرف سے مل جائے گا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تحاض کا میں ایک مرتبہ جس طرح کا آتا ہے میں اس کو ہجے کر دیتا ہوں، صرف اتنا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا تا زبر تا، ولا تا. حا ضاد کھڑا زبر حاض اوپر مد. ولا تحاض ضاد واو پیش ضو. ولا تحاض نون زبرنا. ولا تحاضون على طعام المسكين.
آرام آرام سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ کے پڑھیں. اب یہاں پہ کیا دیکھیے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، یہاں پہ مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچیں گے. اور یہ مد منفصل اس لیے ہے کہ حمزہ جو ہے، جو الف ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کو حمزہ بولتے ہیں. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، جس پہ زبر در پیش ہے وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہ دوسرے سے مل گیا ہے، قالو سے نہیں ملا، تو یہ مد منفصل ہو گیا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ ہَؤُلَاء. دیکھیے یہاں پہ مد متصل ہے، یہ مد منفصل تھا، مد متصل ہے کہ حمزہ ہا کے ساتھ ملا ہوا. ہَؤُلَاء، یہ بھی اسی سے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ دوسرے حرف میں جا کے نہیں مل رہا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. دیکھیے ضالین، ضالن، قام، صاخ، تحاضون، هؤلاء لضالون. آپ مشق کریں گے سمجھ کے، انشاءاللہ بہت آسان ہوگا پڑھنا. چلیے یہ رہا آج کا تختی نمبر 20. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو تختی نمبر 21 کے ساتھ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوب مشق کریں. میں پھر درخواست کروں گا کہ آپ آس پڑوس میں جہاں بھی کتابیں کی دکانیں وہاں سے نورانی قاعدہ منگا لیں، اور دیکھ کر کے گھر میں آرام سے کونے میں بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ، ہم تو موبائل میں ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر کے وقت ضائع کر لیتے ہیں. ہم ایسی چیز کو دیکھیں جو ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہو، جس سے ہمیں کچھ بینیفٹس ہو. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.